السلام علیکم ناظرین، پروگرام تل حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان عبدال رقیب عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدقہ کی ایک فیملی۔ آج ان سے جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری وہ بہو ہے، ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرے ساتھ ابھی وہ زیادتی اتنی ہو رہی ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو ہم گھر پہ نہیں تھے، نہ میرا بیٹا تھا، میری 2 بیٹیاں گھر میں اکیلی تھی، اور کتنے لڑکے گلی میں آئے ہیں۔ تو ہم نے یہ محلے میں ہمارے ادھر یہ کونسل ہے، ہم ان کے پاس گئے ہیں، تو ہم ادھر سے کال آئی ہے پیچھے سے کہ وہ گلی میں بہت شور ہے، تو وہ بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے ولید کو باہر بھیجو۔ تو میں نے کہا میرا بیٹا ہے، کوئی یہ نہ ایسا ویسا مسئلہ نہ یہ کریں، اس لیے ہم بہت جو ہے نا اس وجہ سے پریشان تھے۔ ابھی بھی ہم پریشان بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اس کو بسانا ہے، اجاڑنا نہیں ہے۔ 2 ماہ کا بچہ ہے ہمارا اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ میرے پاس اس کی رپورٹ ہے، میرے پاس ڈاکٹر بھی موجود ہے، اس جس نے رپورٹ بنائی ہے، چیک کیا ہے، رپورٹ کاغذ میرے پاس موجود ہے۔ تو ابھی ہم جھوٹے الزام میرے پہ لگا رہے ہیں، میرے بیٹے پہ لگا رہے ہیں۔ تو ہم نے ایسے ہم لوگ نہیں ہیں جیسے انہوں نے یہ سوچا ہے۔ تو نہ ہم نے کبھی ایسی ویسی کوئی بات اس کے ساتھ کی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں سے آگے اس کے رکھا ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، اب بھی بیٹی ہے اور کل بھی بیٹی ہے، تو نہ ہم اس کو طلاق دی ہے، نہ ہم اس کو دینا چاہتے ہیں۔ تھانے میں جو درخواست دی ہے کہ لڑکے نے اس کو مارا، اس پہ صداقت کیا ہے؟ بالکل سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ میرے بیٹے نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں حلف اٹھا کے کہوں گی کہ کوئی زیادتی میرے بیٹے نے اس کے ساتھ نہ کی ہے، نہ میں نے کی ہے۔ یہ بے گناہ ہمارے ساتھ سارا مسئلہ بے گناہ ہو رہا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے وہ باتیں بول رہی ہے۔ وہ اتنی اچھی تھی ہمارے ساتھ، کہہ رہی تھی پھپھو میں تمہارے تو کچھ بھی ہو جائے، گھر میں کوئی لڑائی ہوئے، کچھ بھی ہو تو میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ تھانے والے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تھانے والے کہہ رہے ہیں کہ فائزہ بی بی نے آپ کے اوپر درخواست دی ہے، تو کہہ رہی ہے کہ ولید نے اس پہ تشدد کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ پہلے کال آئی ہے تھانے سے، تھانہ صدقہ بات سے، تو انہوں نے بولا کہ ولید کو خود پیش کرو، اگر نہیں آئے گا تو ہم خود گاڑی لے کے آئیں گے۔ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو مجھے انصاف چاہیے بس۔ درخواست ہمیں دینی چاہیے تھی، لیکن ہماری عزت تھی، ہم نہ تھانے میں گئے ہیں نہ جاتے ہیں، تو ہمارا انصاف کیا جائے۔ پی پی اور راولپنڈی سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ انصاف، مجھے انصاف چاہیے، میرے بیٹے کا اور میرا انصاف چاہیے۔ ہم نے نہ زیادتی کی ہے، ہم حلف اٹھا کے کہیں گے کہ ہم بے گناہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ہے نا ہمارے بیٹا ایک ہے، اگر یہ آگے پیچھے کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی زیادتی ہو تو اس چیز کا مجھے انصاف چاہیے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ میں تھانہ والے کو سب کو بولتی ہوں مجھے انصاف چاہیے بس، اور کچھ بھی نہیں مختر۔ میری بیگم تھی نا، فائزہ بی بی اس کا نام ہے، کہتی مجھے امی کے گھر لے کے جاؤ، میں نے جانا ہے۔ میں نے کہا میں دکان پہ کوئی بھی نہیں ہوتا صبح، تو میں ابھی نہیں جاؤں گا، شام کو چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے۔ پھر تھوڑی ضد کیا، مجھے آپ کو پتہ ہے، امی کو پتہ ہے میرے بارے میں کہ میں اس کے ساتھ ضد والا کام نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں گے۔ دن کو ہم 12، 12:30، 1 بجے یہاں سے نکلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے میں نے شام کو واپس آنا ہے، ادھر سے امی کو بھی کہہ کے گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر 5، 6 بجے کا ٹائم ہوا، میں نے اس کو کہا چلیں، تو پھر کہتی ہے ابو نے بولا ہے رہنا ہے یہ وہ۔ میرے بوبو کی طبیعت خراب تھی، گھر والے سارے جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو گھر آ، چابیاں لے جا، تو پھر واپس بچھا کے چلا جائیں۔ میں نے اس کو کہا میرے ساتھ چلو، گھر سارا صاف کر کے تالے شالے لگا کے ہم آ جائیں گے، رہیں گے، تو صبح واپس چلے جائیں گے۔ نہیں جی یہ نہیں جاتی، اس کی امی پیچھے سے بولی ہیں، اس کے ابو کے نہیں جاتی۔ پھر باہر میں نکل آئے غصے سے، تو میں چابیاں گھر والوں سے لے کے آیا ہوں، تو میں نے کہا امی آپ جائیں، تو میں ادھر فائزہ کے پاس جا رہا ہوں، تو کل واپس آ جاؤں گا۔ ادھر میں گیا ہوں، پہلے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، اس کے ابو آئے، اس کے ابو کہتے ہیں چل دفعہ ہو، کوئی فائزہ شائزہ نہیں ہے ادھر، تو یہ وہ میں ادھر تھلے پہ بیٹھ گیا۔ اچھا، کوئی مسئلہ چل رہا تھا کس وجہ سے؟ کوئی بھی نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، کچھ کاک بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنے آپ بالکل ہستی کھیلتی گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی گواہ چاہیے، میری گلی کے بندوں نے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، جب ہم اس کی امی کے گھر جا رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا ہنستے کھیلتے، پینٹ شرٹ پہن کے میں گیا ہوں، سب کچھ تیار شیار ہو کے یہ گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بولا رات کو کہ تم نہیں آ سکتے ہو اندر، تم نہیں آ سکتے ہو، دفعہ ہو جاؤ، مر جاؤ۔ اس کے بھائی پیچھے سے گالیاں گلوچ کر رہے تھے یہ وہ۔ پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا نے، ایسا کیا نہیں کیا نے کہ وہ لڑکی بولنے شروع ہو گئی ہے، دفعہ ہو جاؤ، تمہارے گھر والے مجھے نہیں رہنے دیتے، تمہاری ماں، تمہاری بہن۔ میں نے کہا یار تم نے گھر میرے ساتھ بسانا ہے، ان کے ساتھ دروازہ کھولو، میں تمہارا میاں ہوں۔ انہوں نے مجھے گالیاں گلوچ دے کے وہاں سے بگایا، کہتے ہیں دفعہ ہو جاؤ۔ میں صنم چوک مین پہ آ کے امی کو کال کی، میں نے کہا امی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ ادھر سے میری امی ابو اور کزن
کزن آیا, انہوں نے مجھے رکشے میں بٹھایا. میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی, میں رو. اگر کوئی اور بھی اگر ان کو لگتا ہے یہ وہ تو ان کے گمانڈی ہیں سارے, ان سے پوچھ لیں, وہ پٹھان ہے, انہوں نے میں اندر بٹھایا ہے. اگلے دن پھر اس کی طرف گئے ہم نے, انہوں نے اوپر سے گالیاں دی کہ آپ نے لڑکی کے ساتھ یہ کیا, اللہ معاف کرے, میں اللہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں نے آج دن تک ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ میں کرتا ہوں. نہیں, وہ آپ کی وائف تھی؟ جی میری وائف تھی وہ. ابھی میری تقریباً الزام اس نے کیا لگایا؟ الزام اس نے, وہ ایک زبان پہ نہیں رہ رہی, اس نے پہلے کہا ہے کہ تمہاری ماں بہن نہیں رہنے دیتی, کبھی تم کام نہیں کرتے ہو, کبھی تم یہ کرتے ہو, کبھی تم وہ کرتے ہو. ٹھیک ہے یار, دیکھیں امی ابو کے ساتھ اس نے تو نہیں نہ رہنا, میرے ساتھ رہنا ہے. میں نے یار دنیا کی خواہش پوری کی ہے. رات کو آج انہوں نے کالیں کی رات کو, ٹھیک ہے, تو ادھر وہ دوسرا اس کی جو بہن تھی نا, اس کے میاں نے بھی کالیں کی. اس نے آ کے سے مجھے گالیاں دی کہ تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تم سارے ہو, یہ ہو. پھر ادھر پتہ نہیں 8-9 لڑکے باہر کھڑے کیے ہوئے تھے انہوں نے, تو پتہ نہیں ادھر آیا دروازہ کھولنے کے لیے. میں گھر میں نہیں تھا, میں باہر تھا. تو میں آیا ہوں گھر, تو مجھے سسٹر نے بولا ہے کہ ادھر 3-4 لڑکے آئے ہوئے تھے اور 8-9 باہر کھڑے ہوئے تھے. تو اس طرح یہ میری جان کو خطرہ ہے سر, تو میرے ساتھ یہ ایسا کر رہے ہیں. تو آپ خود ہی بتائیں میں کیا کروں. نہیں تو آپ نے 15 پولیس پہ کال نہیں کی جب لڑکے ہم آئے؟ نے نہیں نہ کی, ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا نہیں, ہماری یہ میری عزت ہے, ہم تھانے کچہری تک بات نہیں پہنچنے دیتے, جیسے یہ کہتے ہیں ویسے ہم کر لیتے ہیں. پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا, اپنی پھپھو سے کال کروائی. اچھا اس کے بعد ہم گھر والوں نے کال کی, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے اس کے بھائی کی, رات کو کال آئی ہے, اس نے اتنی گالیاں دی ہیں. اگر آپ گالیاں سنیں نا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے. ابھی تھانے میں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ابھی تھانے میں انہوں نے کوئی رپورٹ کروائی ہے کہ ادھر پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو انہوں نے مجھے تھانے سے کالیں آ رہی ہیں کہ تم تھانے میں آؤ, یہ کرو وہ کرو. اس نے میڈیکل کا کوئی پرچہ دیا, یہ وہ. سر میری بیوی ہے, میں اللہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آج دن تک میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ میں نے اس پہ کبھی ہاتھ اٹھایا. میں پولیس سے ادارے سے یہ رابطہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری وہ بیوی ہے, نیکی کر کے اس کو ان کے گھر والوں کو بولیں جو آپ چاہتے ہیں میں وہ کروں گا. میری بیوی ہے, میں نے نہ طلاق دیا ہے تو نہ میں اللہ معاف کرے میں دیتا ہوں. میں طلاق نہیں دیتا ہوں, میری عزت ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کو بسانا ہے اور میں نے ابھی بھی اس کو بسانا ہے. اچھا, نہیں فیملی سے آپ نے شادی کی تھی؟ جی میں نے فیملی سے شادی کی تھی. پولیس سے درخواست ہے کہ میں بے گناہ ہوں, مجھے ایسے الزاموں میں مت پھنسائیں, تو میری مدد کریں. میں ان کے آگے آپ جس مرضی سے ان کے محلے سے پوچھ لیں, میں ان کے گھر گیا ہوں, انہوں نے مجھے دھکے مار کے گالیاں گلوچ نکال کے میری امی کو, میری سسٹر کو, مجھے گالیاں دے رہی ہیں. میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. درخواست تھانے میں انہوں نے دیا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے اگر دینا چاہتا تھا درخواست تو میں دے سکتا تھا. رات کو اس کے بھائی آئے تھے سارے, لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا درخواست والا. میں نے کہا نہیں, اپنے گھر والے ہیں, میرے ماموں ہیں سکے, اللہ پاک ان کو خوش رکھے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, میری مامی ہیں. میں نے کبھی ان کے ساتھ غلط بیانی نہیں کی, لیکن یہ میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں. لڑکی کو انہوں نے بٹھا لیا گھر میں, ٹھیک ہے, تو لڑکی کو یہ آنے نہیں دے رہے. میں امی کے ساتھ بھی لڑتا تھا اس کے پیچھے کہ اس کتنے کو سال ہوئے شادی کو؟ یہ ہو گئے ہیں کہ نکاح کو تو 1-1.5 سال ہو گیا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ ولید اختر. جی ناظرین, بالکل ولید اختر سے ہماری بات ہوئی, ان کی والدہ سے بھی بات ہوئی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے. درخواست بھی ہمارے خلاف دی گئی ہے تھانہ صادق آباد میں. رات کو بھی کچھ لوگ آئے کہ دروازے کے باہر کھڑے رہے, تو تھانے میں جا کے درخواست دی گئی لڑکی کی جانب سے, لڑکی کے بھائیوں کی جانب سے, کہ اس نے مجھے مارا ہے اور اس طرح کی مطلب جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے. ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی لڑکی کو بڑے اچھے طریقے سے یہاں گھر میں رکھا ہے, لیکن کوئی بھی ظلم زیادتی ہم نے نہیں کی. پولیس ہمیں بلا وجہ تنگ کر رہی ہے. سی پی او راولپنڈی اور AG پنجاب فوری طور پر نوٹس لیں اور خاص کر کے ان کو جو ہے انصاف فراہم کریں. جی.